فوش گوئی، دشنام ترازی، تکرار، برا بلا کہنا، یہ سب الفاظ ہیں اردو کے جسے عربی زبان میں سب و شتم کہا جاتا ہے. سب و شتم گالی کہا جاتا ہے، لام تان بھی اسی میں آتا ہے. یہ ہوا عربی زبان کے اندر اہل لغت کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک، کہ ہر وہ بات جو دوسرے کی عزت پہ داغدار بن جائے، جو لفظ وہ گالی کہلاتا ہے. ہماری شریعت میں اور قرآن اور سنت نے ہمیں کیا بتلایا؟ اب قرآن اور نبی فرمان کے یہ الفاظ اور ان کی تعلیمات سنیں کہ ہمیں معلوم ہوگا جس کو آج ہم فیشن سمجھتے ہیں، جس کو آج ہم مذاق سمجھتے ہیں، وہ گالی کی نکالی جائے تو ہم کہتے ہیں جی گالی کو نکالی، مذاق کے اندر، جی مذاق کے اندر. اب یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے، ذرا قرآن اور سنت کی روشنی میں سنیں. اللہ کریم نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں سے بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو. اور دوسرے مقام پہ فرمایا قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، اخلاق والی بات کرو، اصلاح والی بات کرو، خیر خواہی والی بات کرو، بہتری والی بات کرو. بد زبانی، تکرار، بیہودہ گوئی، فحش کلام، سختی سے قرآن نے منع فرمایا. کہیں بھی تمہارا تکرار آ جائے، کہیں بھی تمہارا کسی سے اختلاف آ جائے، قرآن نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر اس کی بات کا جواب دینا ہے. بد کلامی نہیں کرنی ہے، بد زبانی نہیں کرنی ہے، اور اس کے ساتھ لعن طعن نہیں کرنا ہے. ادفع، اس کی بات کا دفاع کرنا ہے. بالذی ہی احسن، احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے. اب تعلیمات دیکھو، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مومن مسلمان کو گالی دینا یہ فسق میں آتا ہے، نافرمانی میں آتا ہے، اور کسی مسلمان سے لڑائی کرنا یہ کفر میں آتا ہے. قتال کرنا کسی مسلمان کے ساتھ یہ کفر ہے، اور کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. اور فسق کیا ہوتا ہے؟ فسق کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، اردو میں کہا جاتا ہے نافرمانی والا عمل، گناہگار آدمی. لیکن قرآن مجید نے مختلف الفاظ کے لیے یوں استعمال کیا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسق اور فاجر آدمی، اس کے ساتھ اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ صلح کبھی کرتا نہیں. اور دوسرے مقام پہ سورہ مائدہ میں فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسق اور فاجر آدمی کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا، گویا ہدایت سے محروم. اور تیسرے مقام پہ فرمایا سورہ احقاف کے اندر فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا یہ فاسق اور فاجر آدمی یقیناً ہلاک ہونے والا ہے. جب رب راضی نہیں ہے فاسق اور فاجر آدمی سے، جب اللہ ہدایت نہیں دے گا فاسق اور فاجر آدمی کو، تو ہلاکت اس کے ذمہ لازمی ہے، ہلاک ہونے والا. اور حدیث میں آیا ہے سباب المسلم فسوق، گویا گالیاں دینے والا آدمی فاسق ہوتا ہے، اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا ایسے آدمی سے. گویا اللہ کی نگاہ میں گر جانے والا آدمی گالیاں دیتا ہے.
تو گویا اللہ کی رضا سے محروم، ہدایت سے محروم اور کبھی کامیابی سے محروم ہے آدمی، وہ ہلاک ہی ہو سکتا ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی اچھی بات منہ سے نکالا کرے، اپنی زبان سے اچھی بات نکالا کرے، گالی گلوچ لعن طعن والی باتیں فوش کلام زبان سے نہ کیا کرے۔ کیوں؟ فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان اس زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کے ذریعے تمہارے درمیان میں عداوتیں ڈالتا ہے، دشمنیاں ڈالتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ یہی زبان ہے، اس نے مجھے ایسے کہہ دیا تھا، اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، اور زبان کا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے۔ کسی کو برا بھلا کہہ دو، کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہ آدمی یاد کرے گا کہ فلاں نے میری عزت اچھالی تھی بڑے مجمع کے اندر۔ عربی کا شاعر کہتا ہے جرحت السنان الحیام ولا یلکام ما جرح اللسان، تیر اور تلوار کا زخم پر جاتا ہے لیکن زبان والا یہ تیر اس کا زخم کبھی نہیں پڑتا ہے، اس لیے زبانوں کو کنٹرول رکھو۔ فرمایا شیطان عداوتیں ڈالتا ہے، ان الشیطان کان للانسان عدو مبین، کیوں؟ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ ادھر زبان سے کوئی بات نکلی وہ تمہارے دلوں میں دوریاں پیدا کرنے والا ہے، تمہارے دلوں میں عداوتیں پیدا کرنے والا ہے۔ زبان سے زخم پہنچانا کسی کو الزام تراشی کے ذریعے، کسی کی عیب جوئی کر کے، یعنی عیبوں کو نکال کے، یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک کی بات ہم سنتے ہیں، دوسری کی بات نہیں سنتے، فوراً اس پہ حکم لاگو کرتے، فوراً اسے سب سے بڑا مجرم قرار دیتے۔ حالانکہ نبی کو حکم ہے کہ میرے پیغمبر کوئی فاسق اور فاجر آ جائے کوئی خبر لے کر اس کی تحقیق کیا کر۔ ہمارے پاس کہاں ہے یہ تحقیق؟ ہم تو حکم لاگو کرنے کی، ایسے ایک سے بات سنی بس فوراً دوسرے پہ ہم نے حکم لاگو کر دیا کہ سب سے بڑا جو ہے یہ بدبخت ہے اور سب سے بڑا یہ اسلام دشمن آدمی۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس کی بات بھی سنے یار، وہ کیا کہتا ہے، یا اپنے بارے میں کہا کسی نے آپ کے بارے میں برا بھلا کہا ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے آیا کہا ہے یا نہیں۔ یہ شیطان کی یہ محنتیں ہیں جس کی وجہ سے معاشرے بد امنی کا شکار ہیں، اور گھروں کے اندر بد امنی ہے، بے سکونی ہے، خاندانوں کے اندر توڑ ہے، اور شیطان بھی خوش ہوتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، فرمایا مومن آدمی کبھی تانا نہیں دینے والا ہوتا ہے، مومن کبھی تانا نہیں دے گا، یہ حدیث ہے، تانا نہیں دے گا۔ کس بات کا تانا؟ کسی کو خاندان کا تانا دینا، کسی کو اس کی غربت کا تانا دینا، کسی کو اس کے مقام کا تانا دینا، کسی کو تانا دینا کہ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی اور تو آج میرے سامنے بولتا ہے۔ فرمایا لیس المؤمن بالطعان، فرمایا مومن آدمی تانا نہیں دینے والا ہوتا ہے، وللعان، اور مومن آدمی کبھی لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فلاں پہ لعنت ہو فلاں پہ لعنت ہو، مومن آدمی کبھی لعنت دینے والا نہیں ہوتا، وللفاحش، اور مومن آدمی کبھی فحش کلام کرنے والا نہیں ہوتا، بیہودہ کلام کرنے والا نہیں ہوتا، گندی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہماری محفلیں جمتی نہیں ہیں جب تک یہ باتیں نہ ہوں، ہمارے پیٹ بھرتے نہیں اس وقت تک جب تک یہ باتیں نہ ہوں۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ تو ایماندار ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا نمبر 4، فرمایا ولل بذی، اور مومن آدمی کبھی بھی بے حیائی کی گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا، فرمایا بے حیائی کا الزام لگانے والا نہیں ہوتا۔ بذی کہتے ہیں عربی زبان میں گالی دینے والا نہیں ہوتا، لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔
اور تانا دینے والا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک محفل میں نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، میرے والد محترم بھی سامنے تشریف فرما تھے کہ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے واضح الفاظ آپ دیکھیں، فرمایا ان الفحشا والتفاحش لیس من الاسلام فی شیء، فرمایا بلا شبہ گالم گلوچ اور بیہودہ گفتگو کرنے والے کا اسلام سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ذرہ برابر۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ایاکم والفحش والتفحش فإن اللہ لا یحب الفاحش المتفحش، فرمایا گالی دینے والا، گالی دینے سے بچو، کیونکہ گالی دینے والا اور بے تکلف فحش گوئی کرنے والا، یعنی دوست جو ہوتے ہیں نا آپس میں، جو دوست قریبی دوست ہوتے ہیں، قریب بیٹھتے ہیں تو فحش کلامی کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، فرمایا اس سے بچو، بے حیائی والے کلام سے بچو، گالی دینے سے بچو، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ، کہ اللہ فحش گوئی کرنے والا، فحش کا کلام کرنے والا، بیہودہ کلام کرنے والا، گالیاں دینے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، اس سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ جب محبت نہیں کرتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی نگاہ میں ایسا آدمی گر جاتا ہے، یہ حیا سے نکلنے والے عمل، بے حیائی عمل، بے حیا ہی وہ آدمی ہے کہ جو یہ عمل کرتا ہے، یہ باتیں اور یہ زبان سے ایسے گندے الفاظ نکالتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ معاشرے کے اندر سکون و اطمینان پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی نگاہ میں عزت دار بننے کے لیے ان چیزوں سے بچو، گالی سے، بیہودہ کلام سے، غیبت سے، چغلی سے، بد کلامی سے، عیب جوئی سے، لعن طعن سے بچنا چاہیے، تبھی معاشرے کے اندر امن آئے گا اور انسان کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فرمایا نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، فرمایا چار خصلتیں، چار عادتیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ پکا ٹھکا خالص منافق ہے، پکا ٹھکا یعنی اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں، خالص منافق ہے، خالصاً کا اللہ نے شرط لگائی۔ کون سا؟ فرمایا اذؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرنے والا، کوئی بھی امانت رکھی جائے۔ اور دوسرا اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی عادت ڈالنے والا عادی آدمی۔ اور فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور عہد کرنے والا اسے پورا نہیں کرتا ہے، عہد کو توڑنے والا، معاہدوں کو توڑنے والا۔ اور نمبر 4 وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب بھی لڑتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، غصے کی حالت کے اندر۔ لوگوں کے گالی کیوں دی؟ جی ذرا سی غصے میں تھا، میں غصے میں تھا، بھائی غصے میں ہی تو انسان کو پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ شخص نہیں ہے، پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے، دوسرے کو گرا دے، وہ پہلوان نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے۔ وہ شخص پہلوان ہے، طاقتور ہے، جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پر کنٹرول کرے، یہ کمال ہے۔ ہم تو ایک گالی دینے والا اس کو جب تک 10 گالی اور نہ دے ہمارے دل کا اطمینان نہیں ہوتا۔ ایک کوئی تھپڑ مار دے، 10 تھپڑ جب تک میں نہیں ماروں گا میرے دل کی اطمینان نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ غصے کے وقت اپنے غصے پر کنٹرول کرنا اصل بہادری، اصل کمال ہے۔
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن. فرمایا کل قیامت کے میدان میں سب سے بھاری اور وزنی عمل ایک مومن مسلمان کے حسن اخلاق ہوں گے، اخلاق والے عمل ہوں گے سب سے بھاری. اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ. اللہ بد زبان اور گالیاں دینے والے آدمی سے نفرت کرنے والا ہے. یہاں پہ لفظ ہے لَيُبْغِضُ، اللہ اس سے بغض کرتا ہے یعنی نفرت کرتا ہے. جس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، زبان سے گالی گلوچ بکتا ہے، اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. اس لیے مذاق کے اندر بھی گالی دینا جائز نہیں، فحش کلام کرنا مذاق کے اندر بھی جائز نہیں ہے. ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہے، قرآن کی تعلیمات یہ ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ. اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. بلکہ ہماری شریعت کا کتنا عجیب اسلوب ہے کہ کافر کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں. اللہ اکبر. حسن اخلاق دیکھیں کہ اس کے برے عمل پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ اسے برا بلا قرآن و سنت کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے عمل برے ہیں، لیکن گالی دینے کی اجازت کسی کافر کو بھی نہیں. اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. نہ گالیاں دو اس کو کہ جو اللہ کے علاوہ جن کو غیروں کو پکارتے ہیں، جن بتوں کو پکارتے ہیں، ان کو بھی گالیاں دینے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم ان کے جھوٹے الہ کو گالی دو گے، وہ تمہارے سچے الہ کو گالی دیں گے. نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. اپنے ماں باپ کو. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کون شخص ہے جو بدبخت اتنا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ تو نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل، جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے ایسے جیسے اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے. یا دوسری روایت میں آیا ہے جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. تو ایسے ہوا جیسے تو نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. کسی کو تم گالی دو گے تو کیا کرے گا؟ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. یہ تکرار بڑھ جائے گا. کتنی عظیم تعلیمات ہیں کہ کافر کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں، بلکہ شرابی کو بھی گالی دینے کی اجازت. اللہ کے گناہگار ہے، شراب کبیرہ گناہ پینے والا. نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک شرابی آ گیا، شراب پی ہوئی اور شراب میں مست. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اسلامی قانون تھا کہ مارو اس کو، یہ بدبخت کو کہ کبیرہ گناہ کر کے آیا ہے، شراب کبیرہ گناہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مارنا شروع کر دیا. کسی نے چپلوں سے مارا، کسی نے مکوں سے مارا، کسی نے تھپڑوں سے مارا اس کو. ایک آدمی اس میں سے کہنے لگا احزاک اللہ، اے شرابی اللہ تجھے رسوا کرے. یہ لفظ کہے، یہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے برے لگے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا لا تقولوا ھذا لا تعینوا علیہ الشیطان. اس طرح کے جملے نہ کہا کرو، اس کے معاملے میں شیطان کی تم مدد کر رہے ہوتے ہو. ہے تو یہ برا آدمی لیکن تم اس کو گالی نہ دو، شریعت کے مطابق سزا دو. یہ ہے لیکن اسے برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں. حتیٰ کہ ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ شیطان کو بھی برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو بھی برا بھلا نہ کرو. اس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ تو مانگو لیکن برا بھلا نہ کرو.
مردے کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. مر جاتے لوگ، ہماری شریعت کا حکم یہ ہے، کوئی آدمی مر گیا، آپ نے جنازہ بھی پڑھا. جنازہ پڑھنا ہم نے عرض کیا تھا، کسی نے کسی کا جنازہ پڑھا تو جنازے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ہمارے زندوں کو بخش اور اللہ ہمارے مردوں کو بخش. اللہ یہ پڑھا ہے، گویا یوں کہہ رہا ہوتا، اللہ میرے ذمے جو تھا، اس نے کوتاہی کی، غلطی کی، میرے ساتھ جو رنجش تھی اللہ میں نے معاف کر دیا، تو معاف فرما. گویا یوں جنازے کے اندر کہہ رہا ہوتا. اللہ نے فرمایا میں تو معاف کر لیتا ہوں، اور تم کیا کرتے ہو؟ مر جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اپنی محفلوں کے اندر اس کا ذکر کرتے، فلاں ایسا تھا جی، فلاں ایسا تھا. کتنی بڑی بدبختی ہے. اس واضح حکم ہے، فرمایا اللہ تسب الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. فرمایا کسی مردے کو برا بھلا نہ کہو اگر اس کے اندر کوئی عیب تھا بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے جو آگے بھیجا گناہ کر کے بھیجے ہیں، اس کو اس کا گناہ کا اجر اور اس کا بدلہ مل چکا ہے، اب تم اس کو برا بھلا نہ کہو. اس لیے جو مر جائے اس کے پیچھے کچھ کہنے کی اجازت نہیں، اچھا کہو، اس کی خوبیاں بیان کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 آدمی کسی کے بارے میں اگر کہہ دے، 40 آدمی کسی کے جنازے میں شریک ہو جائے تو فرمایا اس کی غلطی کوتاہیوں کو، صغیرہ گناہ اللہ کریم معاف فرمائے. 40 آدمی، 3 آدمی اخلاص کے ساتھ بغیر غرض کے کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ اچھا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، اخلاق والا آدمی تھا، تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوتاہی ہے بھی میرے نزدیک تو خفیہ ہے، اس کو میں معاف فرماتا ہوں. ہماری شریعت کتنی پیاری شریعت، کتنی عظیم شریعت ہے. اس لیے کسی کو مردے کو بھی برا بلا گالی دینے کی اجازت نہیں. اور ہم نے عرض کیا ہے کہ جو گناہگار ہے، شرابی بھی ہے، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ کافر ہے، گالی دینے کو اس کی بھی اجازت نہیں. کوئی کہ گالی میں دیتا ہوں جی کافروں کو، یہود و نصارہ کو، فرمایا اس کو گالی تو بعد میں پہنچے گی، پہلے تمہارے اخلاق کا پتہ چل رہا ہے. تم کتنے پانی میں؟ ہمارے نبی تھے، ساری زندگی تکلیفیں دینے والوں نے تکلیفیں دی، کوڑا پھینکنے والوں نے کوڑا پھینکا، راستوں میں کانٹے بچھانے والوں نے کانٹے بچھائے، پتھر مارنے والوں نے پتھر مارے، لیکن ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں دی، برا بلا نہیں کہا کسی کو، اور زبان سے کبھی فحش کلام نہیں کہا. اور بدبختی اتنی ہے، بعض لوگ مساجد میں بیٹھ کر بھی بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، فحش کلام کرتے ہیں. اب یہ غیبت جو ہے یہ مسجد میں بیٹھ کر کرو یا باہر کرو، غیبت تو غیبت ہے، یہ بھی تو ایک گناہ ہے. کسی کو برا بلا کہنا، کسی کو عیب کو اچھالنا، مسجد میں بیٹھ کر کرو یا باہر کرو، گناہ ہے. جب گناہ ہے تو غلیظ ہے اللہ کے. اس لیے گالی دینا جہاں پر بھی ہو، اور مساجد کا زیادہ اہتمام کرو، چونکہ یہاں بیٹھ کر کلام کرنے کی بجائے ذکر و اذکار کرو، اللہ کو یاد کرو، فضول بیٹھ کر باتیں کرنے کی بجائے قرآن کی تلاوت کرو. اپنے اس مسجد میں آنے کو عبادت میں تمہارا یہ لکھا جائے اللہ کے ہاں، یہ بیٹھنا، اور آپ کو اعتکاف کا ثواب ہو. تو فرمایا کسی مردے کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں، اور زمانے کو بھی برا بلا نہ کہو. لوگ کہتے ہیں نا زمانہ جی آج کل برا آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں لا تسب الدہر، دہر کو، زمانے کو برا بلا نہ کہو. کیوں؟ قال اللہ عز وجل، اللہ کریم فرماتے ہیں انا الدہر، یہ زمانہ میں ہوں، میں دن اور رات لانے والا ہوں، سردی اور گرمی لانے والا ہوں، موسموں کی تبدیلی کرنے والا ہوں، یہ تو کام میں کرنے والا ہوں. گویا زمانے کو برا بلا تو نے نہیں کہا، اللہ کو برا بلا کہا ہے. اس لیے خود بھی رکو، اور کوئی ایسے کر رہا ہو تو اسے بھی روکو، بھائی زمانے کو برا بلا نہ کہو. گالی دینا تو کسی اعتبار سے جائز نہیں. کسی غلام کو بھی برا بلا نہ کہو. اپنے ماتحتوں کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے. نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا مسعود، اے ابا مسعود. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ غصہ اتنا مجھے آیا ہوا تھا اور غلام کو بھی مار رہا تھا، یہ آواز میں نے نہیں سنی، حتیٰ کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے تھے۔ فرمایا ابو مسعود کیوں مار رہے ہو غلام کو؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میری نافرمانی کی، اس نے غلطی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو مسعود کیا تو نے کبھی غلطی نہیں کی؟ فوراً درہ ہاتھ سے گر گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو خطا کا پتلا ہے، غلطی تو ہو جاتی۔ فرمایا اللہ نے بھی تمہیں ایسے مارا ہے کبھی؟ اتنا ظلم کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ گواہ بن جائیے، میں نے اس غلام کو معاف بھی کر لیا اور آزاد بھی میں نے کر دیا، معاف بھی کیا اور آزاد بھی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تفعل لمسک النار، اے ابو مسعود اگر تو ایسے نہ کرتا تو جہنم کی آگ تمہیں پہنچ جاتی۔ کتنی بڑی تاکید ہے۔ اس لیے غلام کو بھی برا بلا نہ کہو، گالی نہ دو، اپنی سواری کو بھی برا بلا نہ کہو، لان تان نہ کرو۔ کوئی گاڑی ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے، کوئی گھوڑا ہے، کوئی اونٹ ہے، برا بلا نہ کرو۔ ہوا کو بھی برا بلا کہنے کی اجازت نہیں، اور فرمایا مرغ جو ہے اس کو بھی برا بلا نہ کہو۔ اس کی آواز آتی ہے، گھر میں بعض لوگوں نے مرغ رکھے ہوئے، آواز آتی ہے تو کسی وقت انسان کا مزاج نہیں بنتا تو انسان برا بلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَسُبُّ الدِّينَ، اس مرغ کو بھی برا بلا نہ کہو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، کیونکہ یہ نماز کے لیے جگانے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیونکہ مرغ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے، اس کو برا بلا نہ کہو۔ بخار کو بھی برا بلا نہ کہو۔ ایک عورت نے گلہ کیا، بخار میں مبتلا تھی، بیماری میں مبتلا تھی، اس نے بخار کو برا بلا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَسُبُّ الْحُمِيَّةَ، بخار کو بھی برا بلا نہ کہو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ بخار تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جس کو بخار ہو رہا ہوتا ہے نا، کوئی بیماری مبتلا ہوتا ہے نا، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اس لیے اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں، چھوٹی چھوٹی بات پہ گالی گلوچ دینے کی اجازت نہیں، یہ تو منافقوں کی علامت ہے، منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں، اپنے اخلاق کے اندر، اپنے عمل کے اندر اخلاقیات کو جو ہے وہ مطالعہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اخلاق پہ بڑا زور دیا، اور علماء فرماتے ہیں پوری شریعت کے اگر 4 حصے کر دیے جائیں، 4 حصے، تو 3 حصے اخلاق ہے، 1 حصہ مسائل۔ مسائل پہ تو ہم نے بڑی کوشش کی، بڑا عمل کرتا ہے جی، متقی آدمی ہے، بڑا جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، نماز روزہ حج زکات بھی کرنے دینے والا ہے، لیکن زبان ٹھیک نہیں، بد اخلاق آدمی ہے کردار کے اعتبار سے، تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام نہیں ہے۔ کیونکہ ایک عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت نماز بڑی پڑھتی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اور اشراق چاش بھی پڑھنے والی ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، تعلق و اخلاق ٹھیک نہیں، بد زبان ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت جہنمی۔ اور دوسری عورت کے بارے میں کہا کہ 5 وقت صرف نماز پڑھتی ہے، کوئی ایکسٹرا عمل نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ تعلق بڑا اچھا ہے، اخلاق والی عورت ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی عورت ہے۔ تو اللہ ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان قباحتوں سے، ان جرائم سے، یہ جو خرابیاں ہیں اس سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔